بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی خیر و برکت ہے، جس کے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت بھی نازل ہوئی ہے، ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ رمضان شریف کا اور شب قدر کا اور قرآن مجید کا تینوں کا ایک خاص دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے شب قدر میں قرآن مقدس جیسا کتاب کو نازل فرمایا، اور شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدس، ایک عظیم، ایک معتبر، ایک مقدس قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور یہ اتنا محتم بالشان کتاب ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس رات میں قرآن مقدسہ جیسا کتاب نازل ہوئی ہو، اس رات کی فضیلت کا کیا کہنا۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فرماتا ہے کہ ہم نے اس رات میں، اس شب قدر میں قرآن مقدسہ کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور کہا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانے، تم نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ایسی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں تمام ملائکہ و فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کے لیے سلامتی کرتے ہوئے نازل ہوتے ہیں، اور صبح تک سلامتی کرتے رہتے ہیں۔ تو شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایک شب قدر کی رات میں حالت عبادت میں گزار دیا، عبادت کیا پوری رات، تو گویا کہ اس نے 1000 مہینے سے زیادہ زمانہ عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ اور اس کے 83 سال 4 مہینے کے زمانہ ہوتے ہیں۔ جس نے ایک رات شب قدر کی حالت عبادت میں گزار دیا، گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے عبادت گزار دیا۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کی ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت بھی ہے کہ پہلے امت کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، خوب زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں تو ان کی عبادات بھی زیادہ ہیں، ان کے اعمال بھی زیادہ ہیں، اور ہمارے امت کی عمریں کم ہیں تو ان کی عبادت کم ہے، اور ان کی اگر برابر کیا جائے تو کہیں سے برابری نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس بات کو لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ اللہ نے دیکھا میرے لاڈلے کو بہت رنج ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی رات کو نازل کر دیا، صرف اس کی برابر کرنے کے لیے، بلکہ اس کی افضلیت سے اس کی افضلیت کو بڑھا دیا، اور بتا دیا اس کی فضیلت میں، اگر جو شخص شب قدر کی رات میں ایک رات پوری رات اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، مکمل نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر وہ عبادت میں گزار دیا، تو پھر اس نے 83 سال 4 مہینے عبادت کے گزار دیے زمانے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے امتوں کی عمروں سے جتنی عبادات تھی ان سے زیادہ بڑھ گئی، اور اخلاص کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا دے ثواب، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔
تو اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور بتایا کہ اگر 10 راتیں کسی کو اس طریقے سے مل جائے تو پھر کیا کہنا، اس کی ساری کے ساری گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہم کو راضی کر لیتا، ہم اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ہم اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں کی ایک رضامندی ہو جاتی ہے اس عبادت کے ذریعے سے۔ اور ایک جگہ روایت یہ ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے ڈھونڈنا ہے تو رمضان کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ وہ طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ وہ 5 راتیں بتائی ہیں، 21، 25، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 راتیں ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی شب قدر کی رات ہے۔ اور بتایا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آخر عشرہ جو 10 دن کا ہوتا ہے، وہ 10 دن کا انسان اعتکاف کر لے تو کوئی نہ کوئی رات جو شب قدر کی ہوگی وہ کسی حال میں مل ہی جائے گی۔ تو ایک رات اگر شب قدر کی مل گئی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا زمانہ اس نے گزار لیا، گویا کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور ایک جگہ روایت میں ہے، آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر میں تمام ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور سب سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا بندہ کہاں ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کیا ہے۔ تو پھر اس کی عبادات، اس کی ثواب، اس کے اعمال اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جو مزدور پوری اپنی کارکردگی ادا کر دے، تو اپنی محنت پورا کر دے، تو اس کی مزدوری کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ان کی پوری اجرت دے دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، ان سب کو میں نے بخش دیا، ان سارے ان کے گناہ معاف کر دیے جو شب قدر میں اپنی پوری رات گزاری ہے اور عبادات کی ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کے دن ہوتے ہیں تو اللہ اکبر بندے کہتے ہوئے جاتے ہیں عیدگاہ، اور پھر ادھر سے آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سب کو، جتنے بڑائی بولنے والے ہیں، جتنے عبادت کرنے والے ہیں اور جتنے روزے رکھے ہیں اور عبادات کیے ہیں، اللہ اے فرشتوں تم گواہ ہو، ان سب کے گناہ کو ہم نے معاف کر دیا، ان کے چھوٹے بڑے، دائیں بائیں اور بھولے اور انجانے میں اور جانے میں جو بھی گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور یہ بالکل پاک صاف ہو کر اپنے گھر لوٹ رہے ہیں۔ یہ شب قدر کی خصوصیت اور فضیلت ہے۔ صاحب آپ نے بیان کیا ہے، بیان میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اعتکاف کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ جی اعتکاف کے بارے میں بھی ہمارے درشکوں کو بتائیں۔ جی، اعتکاف ایک بہت ہی بڑا عمل ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر انسان کرتا ہے۔ جب اللہ کی عبادت کے لیے دل لگاتا ہے، دل جمعی کرتا ہے، تو پھر وہ اس احسار اور جذبے کے لیے کرتا ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی میری حسرت ہے، یہی دل کی آرزو۔ تو انسان جب یہ احسار کی جو کچھ بھی ہے دیا ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے وہ متعاقب ہوتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب ثواب میں لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اگر اعتکاف کرنے والا شخص عبادت کر رہا ہے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو عبادت میں شمار ہو رہا ہے، وہ سو رہا ہے تو عبادت میں شمار ہو رہا ہے، وہ چل رہا ہے تو عبادت میں شمار ہو رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے تو عبادت میں شمار ہو رہا ہے، وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے دین کے متعلق تو سارے کے سارے عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ اعتکاف میں جب بیٹھتا ہے تو پورے اعتکاف، جس دن اعتکاف پورا ہو جاتا ہے اس دن تک اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اجر ملتا ہے اعتکاف کرنے والے کا۔